اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلی نشست جو کہ 42 تھی، ہم نے میں حضرت ابو بکر کے نظام حکومت پر ہم بات کر رہے تھے، اور یہاں تک پہنچے تھے کہ انہوں نے انتظامی سہولت کے لیے مملکت اسلامیہ کو بہت سے صوبوں میں تقسیم فرما دیا تھا، تاکہ مقامی امور میں مقامیوں کا عمل دخل ہو اور خود کو حکومت کا حصہ سمجھیں، اور صوبے کے صدر مقام پر ایک امیر، ایک قاضی، ایک اور افسر مال مقیم تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فوج، ان کے زمانے میں پیشہ ور فوج کا کوئی تصور نہ تھا۔ جب کہیں ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان فرما دیتے، اور چاروں طرف پیام رسا پیام لے کر دوڑ جاتے، اور ہر طرف سے رضاکارانہ طور پر لوگ ذوق در ذوق چل پڑتے، جن کے مد نظر دنیا کی خوشنودی نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی اور آخرت تھی، جو کہ میدان جنگ میں روا دوا لے جاتی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر مومن ہر حالت میں فائدے میں ہے، اگر کامرہ واپس آیا تو غازی ہے، اور شہید ہوا تو وہ مراد پا گیا۔ اس میں نہ جوڑ تھا، نہ جبر، نہ ہی سب پر فرض تھا، سوائے ایک مرتبہ کہ جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازنطینی شہنشاہی سے ٹکرانے تشریف لے جا رہے تھے، جس کی فوجوں کی تعداد ٹڈی دل کی طرح بے شمار تھی۔ مجاہدین اپنا کھانا پینا بھی اکثر ساتھ لیتے، سواری بھی ساتھ، یا پھر مخیر حضرات سواری اور ہتھیار اور زاد راہ فراہم کرتے تھے۔ جب فتح ہوئی اور مال غنیمت ہاتھ آتا تو وہ مساوی تقسیم کر دیا جاتا، البتہ سواروں کو دوہرا حصہ ملتا تھا۔ یہی فوجی نظام ان کے دور میں جاری رہا۔ کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ بے حساب مال غنیمت آ رہا ہے تو انہیں مشورہ دیا کہ ہر ایک کو اس کی منزلت کے اعتبار سے مال تقسیم کیا جائے، مگر وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور فوج کو پہلی مرتبہ انہوں نے بہت سے دستوں میں تقسیم فرمایا، اور اس میں ضرور قدامت اور تقوی کا خیال رکھا، چونکہ ان کا حکم تھا کہ وہ علیحدہ علیحدہ سمت میں جائیں، جہاں ضرورت ہو ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ طے فرما دیا تھا کہ جب ایک سے زیادہ امیر لشکر جمع ہو جائیں تو اس کا امیر عساکر کون ہوگا؟ ان میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کی تعداد 12 تھی، جو فتنہ ارتداد سے اطراف مدینہ میں لپٹنے کے بعد انہوں نے بنائے، اور سب عراق اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ رہنمائی حضرت یعقوب سے لی کہ انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی ہدایت فرمائی تھی۔ فلاحی مملکت، اس کی بنیاد بھی انہوں نے باقاعدہ رکھ دی تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچی کہ اہل مدینہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا۔ شروع دن سے ہی انہوں نے غریبوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں اور ضعیفوں کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی، جبکہ وسائل بھی موجود نہ تھے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے۔ چونکہ ہر میدان کی طرح انہوں نے اس میں بھی پیش رفت کرنا اور اس سنت کو بھی جاری رکھنا خلیفہ کی حیثیت سے فرض سمجھا تھا۔ انہوں نے اسے جاری رکھا، اگر بیت المال میں کچھ ہوتا تو وہاں سے لیتے، یا پھر مخیر حضرات سے درخواست فرماتے کہ اپنے بھائی یا بہن کی حاجت پوری کرو، مگر یہ سلسلہ مشکل حالات میں بھی کبھی انہوں نے بند نہیں کیا، اور جب وافر مقدار میں خراج اور مال غنیمت آنے لگا تو بھی انہوں نے لوگوں میں مساوی تقسیم کا طریقہ جاری رکھا، اور فوج کی طرح یہاں بھی وہ تجویز نہیں مانی کہ ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق دیا جائے۔ اس طرح وہ مساوات قائم کرنے میں کوشاں رہے اور طبقاتی نظام نہیں پیدا ہونے دیا، جو کہ اسلام کی روح کے منافی تھا۔
اور آج تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ چونکہ مسلمانوں میں منفعت زر کا تصور اسلام نے ختم کر دیا تھا، لہذا نہ کوئی بدعہتی کرتا تھا، نہ وعدہ شکنی، نہ ذخیرہ اندوزی۔ جتنی معاشرے کی قواعدیں تھیں اس سے اسلامی معاشرہ اور ریاست پاک تھی۔ سب مسلمانوں کا مطمع نظر اللہ کی رضا تھا، لہذا وہ تقوی کے حصول کے لیے کوشاں رہتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دور میں اور بعد کے دور میں بھی جب تک اولین نسل کی اکثریت رہی، ارتکاز دولت کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ احادیث کا جمع کرنا، اکثر مورخین کے لیے یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ حضور سے اتنے قریب تھے مگر ان سے بہت چھوٹی سی احادیث مروی ہیں۔ اس کی وجہ ان کا حد سے بڑا ہوا جوابداری کا تصور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنے اور صحیفے کا نام دینے کے بعد ان کا خیال احادیث کی طرف بھی گیا کہ انہیں بھی جمع کر دیا جائے۔ 500 احادیث جمع بھی کر لیں، جن میں سے کچھ انہوں نے صحابہ کرام سے سن کر اور لکھوا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دی تھی، مگر ان کو تسلی نہیں ہوئی کہ ہر انسان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو وہ وہی یاد رکھتا ہے جس میں اس کو دلچسپی ہوتی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ حضور نے ارشاد نہ فرمایا ہو اور میری تصدیق کے ساتھ ان سے منسوب ہو جائے، تو میں کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے اس میں سے کچھ باقی رکھی جو انہوں نے خود سنی تھیں اور پوری طرح یاد تھیں، باقی ساری جلا دیں۔ اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ والد محترم انتہائی بے چین ہیں۔ میں سمجھی کہ شاید طبیعت ناساز ہے۔ میں نے وجہ جاننا چاہی تو خاموش رہے، مگر پھر بھی کروٹیں بدلتے رہے اور تب ہم رات نہیں سو سکے۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے فرمایا کہ وہ حدیث کا ذخیرہ لے آؤ۔ جب میں لے آئی تو انہوں نے ان کو جلا دیا۔ پھر فرمایا کہ اکثر احادیث میں نے صحابہ کرام سے سن کر جمع کی تھی، اگر اس حالت میں مجھ کو موت آ گئی تو یہ مجھ سے بیان کی ہوئی سمجھی جائیں گی، تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ اس واقعے کو اکثر منکر حدیث غلط رنگ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ نہیں تھی، بلکہ اس کی حقیقت یہ تھی کہ ان کے حد سے بڑا ہوا خوف خدا اور اس کے سامنے جواب دہی کا تصور۔ ان سے جو احادیث منسوب ہیں ان کی تعداد مختصر ہے، جن کا ہم اردو میں ترجمہ محاورہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ قاری سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اگر نادانستہ طور پر ترجمہ میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، آمین۔ نمبر 1، کبھی بھی اعوذ باللہ پڑھنا مت بھولو، یعنی ہر دم اللہ کی پناہ مانگتے رہو شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ نمبر 2، تہمت لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو کسی غمزدہ ماں سے جا کر تعزیت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے سے نوازے گا۔ مجھے سورہ ہود کی نزول نے بوڑھا کر دیا ہے۔ 5، جو غزوہ بدر میں شریک ہوا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نمبر 6، جمعے کی نماز تمام گناہوں سے نجات کی کفیل ہے، دوسرے جمعے تک، اور ایک جمعے کا وضو آنے والے جمعے کے وضو کا۔ نمبر 7، چور کو 5ویں مرتبہ کی چوری پر سزائے موت دینا لازم ہے۔ 8، زبان کا زخم مخالف کے ہر حصے جسم کو مجروح کر دیتا ہے۔ 9، ہر نبی دین وہیں مدفون ہے جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ نمبر 10، اہل کتاب اپنے نبیوں کی قبروں کی پرستش کر کے خدا کی ناراضگی مول لیتے رہیں، تم ایسا مت کرنا۔ نمبر 11، مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے میت پر رونے سے۔ 12، صدقہ ضرور دو چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ 13، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور کسی کو اپنے لیے زحمت نہ دو۔ 14،
جو کسی مومن کو گمراہ کرے اس پر لعنت ہے۔ نمبر 15، مغلوب الغضب، بے ایمان، ناانصاف اور ظالم کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 16، نبی کی وراثت میں مال و جائیداد میں نہیں چلتی۔ جو اللہ کے واسطے 17، جو اللہ کے واسطے سفر کرے وہ جنت کا حقدار ہے۔ 18، جہاں دو مسلمان ہوں وہاں ان میں تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ 19، جھوٹ مت بولو اس لیے کہ جھوٹ ایمان کی بہت پر استوار ہوتا ہے۔ 20، منصف حکمراں ذل اللہ، اللہ کا سایہ ہے۔ 21، جو کسی حاجت مند کی حاجت روا کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کرتا ہے۔ 22، اگر اہل جنت کسی چیز کی زیارت کرتے تو وہ کپڑے کی کرتے۔ 23، جو جہنم کے عذاب سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ عوام سے سختی اور زیادتی کا برتاؤ نہ کر دے۔ 24، اگر تم اللہ کی مہربانی چاہتے ہو تو اس کے بندوں پر مہربانی کرو۔ 25، جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ نوٹ، یہاں اہل مغرب جہاد کی طرف صرف ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، وہ ہے جنگ، جبکہ یہ ایک بہت ہی جامع لفظ ہے جو ہر قسم کی جد و جہد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں دنیا اور عقبہ دونوں شامل ہیں۔ نیز جنگ صرف جنگ کے لیے ایک مخصوص لفظ قرآن میں قتال کا استعمال ہے۔ 26، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ 27، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور بلند کیے رہو۔ حج کے موقع پہ سب سے مقبول عبادت تلبیہ اور قربانی ہے۔ 29، جس کے پیر اللہ کی راہ میں گردآلود ہوئے اس کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ 30، کفر، گمراہی اور بے روی اس طرح تیزی سے لوگوں کو پھیلتی ہے جیسے دیمک لکڑی پر یا آکاش بیل درخت پر پھیلتی ہے۔ 31، بہتے پانی کا مردہ جاندار حلال ہے۔ 32، جو دانت صاف رکھتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ 33، اگر کسی نے وضو کھانے سے پہلے کیا تو اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ 34، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ دن بھر کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ 35، کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک کہ وہ اپنے کسی ماننے والے کا مقتدی نہیں بنا۔ 36، اگر کسی نے گناہ کیا اور صلاۃ و توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔